سفر میں نماز پڑھنے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَاتِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس کا گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو اگر خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے۔ النساء آیت 101۔ سفر میں قصر کے بارے میں چند احادیث۔ صحیح مسلم شریف میں یعلا ابن امیہ کہتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم سے میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ قصر کرو نماز کا اگر تم لوگ ڈرتے ہو کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم لوگوں کو کافر لوگ، اور اب تو لوگ امن ہیں، یعنی امن کی حالت میں قصر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ارشاد فرمایا یہ ایک صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تصدق فرمایا، اس کا صدقہ قبول کرو۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں اور کہا یہ میری ہے، کم نہیں، یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں یہ 2 ہی 4 کے برابر ہیں۔ ابن ماجہ۔ سفر میں نماز پڑھنے کے بارے میں ضروری مسائل۔ شریعت کے مطابق مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا۔ زمین پر چلنے کے حساب سے اس کی دوری 57.5 میل یعنی لگ بھگ 52.5 کلومیٹر ہے۔ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستے سے جائیں تو دوری 92.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور دوسرے سے جائیں تو نہیں، تو جس راستے سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر کا حکم نہیں لگے گا، اور دور والے سے گیا تو مسافر کے حکم میں آئے گا۔ صرف سفر کی نیت کر لینے سے مسافر نہیں ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر میں ہے تو شہر میں، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے ہے، اور شہر والوں کے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے ملی ہوئی ہے اس سے بھی باہر ہو جائے۔ اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہو تو اسٹیشن پر پہنچنے سے مسافر ہو جائے گا، جبکہ لگ بھگ 52.5 کلومیٹر تک سفر کا ارادہ ہو۔ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کریں، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھیں۔ جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھی تو گنہگار ہوا، کیونکہ اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ جان بوجھ کر 4 پڑھی اور 2 پر قضا کیا تو فرض ادا ہو گئے، اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہوئی، مگر گنہگار و عذاب کا حقدار ہوا کہ واجب کو ترک کیا۔ نماز میں یہ چھوٹ ہر مسافر کے لیے ہے، چاہے جس کام کے لیے سفر کرے، صرف سفر کرنا کافی ہے۔ سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائے گی، لیکن اگر خوف کی حالت میں ہو یا جلدی میں ہو تو معاف ہے، امن کی حالت میں پڑھی جائیں۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے، یا جس آبادی میں ہو گیا وہاں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ ایک جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو اب مسافر کے حکم میں نہیں رہا بلکہ مقیم ہو گیا، اور اب نماز قصر نہیں بلکہ پوری پڑھے گا۔ ٹھہرنے کی نیت صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ چلنا ختم کریں، اگر چلنے کی حالت میں ہے، ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم نہیں۔ وہ جگہ ٹھہرنے کے قابل ہو، جنگل یا دریا یا غیر آباد ٹاپو میں رہنے کی نیت کی تو مقیم نہ ہوا۔ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔ یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو۔ اگر 2 شہروں میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلاً ایک میں 10 دن دوسرے میں 5 دن کا، تو مقیم نہیں ہوگا۔ اپنا ارادہ مستقبل رکھتا
ہو یعنی کسی کے بس میں نہ ہو، اس کی حالت میں اس کے ارادے کے خلاف نہ ہو۔ مسافر جا رہا ہے اور ابھی شہر یا گاؤں میں پہنچا نہیں اور ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم نہ ہوا، اور پہنچنے کے بعد نیت کی تو ہو گیا، چاہے ابھی مکان وغیرہ کی تلاش میں پھر رہا ہو۔ مسافر کسی کام کے لیے یا ساتھیوں کے انتظار میں 2-4 روز یا 13 دن کی نیت سے ٹھہرا، یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا، اور دونوں صورتوں میں اگر آج کل کرتے برسوں گزر جائیں، جب بھی مسافر ہی ہے، نماز قصر پڑھے۔ ادا و قضا دونوں میں مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور ان رکعتوں میں قرات بالکل نہ کریں بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے برابر چپ کھڑا رہیں۔ وطن 2 قسم ہیں، وطن اصلی اور وطن اقام۔ جس میں ٹھہرا ہو، وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، یا وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ مسافر نے کہیں شادی کر لی تو چاہے وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، نہ وہ مقیم ہو گیا، اور 2 شہروں میں اس کی 2 بیویاں رہتی ہوں تو دونوں جگہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا۔ ایک جگہ آدمی کا وطن اصلی ہے، اب دوسری جگہ وطن اصلی بنایا۔ اگر پہلی جگہ بال بچے موجود ہوں تو دونوں اصلی ہیں، ورنہ پہلا اصلی نہ رہا، خواہ ان دونوں جگہوں کے سفر کی دوری ہو یا نہ ہو۔ اگر اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر دوسری جگہ چلا گیا اور پہلی جگہ مکان و سامان وغیرہ باقی ہے تو وہ بھی وطن اصلی ہے۔ بالغ کے والدین کسی شہر میں رہتے اور وہ شہر اس کی پیدائش کی جگہ نہیں، نہ اس کے گھر والے وہاں ہوں تو وہ جگہ اس کے لیے وطن نہیں۔ مسافر جب وطن اصلی میں پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا، چاہے ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو، عورت بیاہ کر لی سسرال گئی اور یہیں رہنے سہنے لگی تو مائکہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا۔ یعنی اگر سسرال 3 منزل پر ہے، وہاں سے مائکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑھے، اور اگر مائکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تو مائکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑھیں۔ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا زیادہ رہ جانا ناجائز ہے، بلکہ 1 دن کی رہ جانا بھی۔ نابالغ بچے یا کم عقل کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ ساتھ میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کے لیے ضرور ہے کہ سخت فاسق، بے باک اور غیر معمون یعنی بے حیا یا غلط حرکتیں کرنے والا نہ ہو۔